بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھی جانے والی کتاب فاتح عالم سلطان صلاح الدین ایوبی کو قسطوار پیش کیا جا رہا ہے۔ جب سلطان نور الدین محمود زنگی رخصت ہونے لگے تو انہوں نے اپنے سپہ سالار نجم الدین ایوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگرچہ سرکاری کارندوں نے اطلاع دی ہے کہ شہر ہما میں سارے مکانات منہدم ہو گئے اور دور تک انسانی زندگی کے آثار نہیں ملتے، لیکن پھر بھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سرگوشی میں کوئی مجھ سے کہہ رہا ہو کہ یوسف محفوظ ہے۔ آمین۔ قاضی ابن ارسون نے بآواز بلند کہا، آپ سلطان عادل ہیں اور مجھے یقین ہے کہ حق تعالی آپ کی دعا ضرور سنے گا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی اور قاضی ابن ارسون کی باتیں سن کر نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرہ کو کے خودمردہ چہروں پر خوشی کی تیز لہر دوڑ گئی تھی، مگر تینوں حاسد عمرا دل ہی دل میں ہنس رہے تھے کہ سلطان عادل یوسف کے باپ اور چچا کو جھوٹی تسلیاں دے رہے ہیں، ورنہ موت کی وادی میں گم ہو جانے کے بعد کون واپس لوٹ کر آیا ہے۔ دوسری طرف شہر ہما میں بڑی عجیب صورتحال تھی۔ رات بھر گہری نیند سونے کے بعد جب یوسف صلاح الدین اور سلطان عادل کا غلام امین بیدار ہوئے تو دونوں پر شدید حیرت و سکوت کی کیفیت طاری ہو گئی۔ بہت دیر تک ان کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ وہ کہاں ہیں۔ کمرہ تو وہی تھا جہاں یوسف صلاح الدین اور امین رات کو سوئے ہوئے تھے، لیکن گھر کے دروازے کے باہر کا منظر بڑا ہیبتناک تھا۔ چاروں طرف مٹی اور پتھروں کا ڈھیر تھا جس میں دونوں کے گھوڑے بھی دب کر مر گئے تھے۔ بہت دیر تک یوسف صلاح الدین اور سلطان نور الدین زنگی کا غلام حیران و پریشان کھڑے رہے، پھر مکانات کے ملبے سے گزر کر وہ کچھ دور تک آگے بڑھے تاکہ کسی محلے دار سے مل کر صورتحال جاننے کی کوشش کرے، مگر کس سے پوچھتے کہ کل رات شہر ہما پر کیا قیامت گزری ہے۔ وہاں کوئی بھی زندہ نہیں بچا تھا۔ چند گھنٹوں کے دشوار گزار سفر کے بعد یوسف اور امین کو اندازہ ہو گیا کہ پورا شہر زلزلے کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے دونوں کا برا حال تھا۔ پھر وہ تھک کر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کے اس بے مثال کرم کا شکر ادا کرنے لگے کہ خالق کائنات نے انہیں آفت ناگہانی سے محفوظ رکھا تھا۔ سلطان عادل کا غلام امین بہت خوش تھا اور بلند آواز میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا، مگر یہ سوچ کر یوسف صلاح الدین کی آنکھوں میں یکا یک آنسو آ گئے کہ وہ جس مکان کے ملبے پر بیٹھے تھے اس کے نیچے نہ جانے کتنے مکین دفن تھے۔ شاہراہ عام تک پہنچتے پہنچتے شام ہو چکی تھی اور دونوں کے پاؤں چھالوں سے بھر گئے تھے۔ راستے سنسان تھے اور دور دور تک کسی ایسی سواری کا پتہ نہیں تھا کہ جو انہیں قریبی شہر تک پہنچا سکے۔ مجبوراً یوسف صلاح الدین اور امین نے وہ رات کھلے آسمان کے نیچے اس طرح گزاری کہ دونوں کے پیٹ خالی تھے اور ان کی زبانیں پیاس سے خشک ہو گئی تھیں۔ پھر دوسری صبح وہ دونوں اس راستے سے گزرنے والے گھڑ سواروں کی مدد سے قریبی سرائے تک پہنچے اور کھانا کھا کر اس طرح سوئے کہ رات کے وقت ان کی آنکھ کھلی۔ الغرض 3 دن کی اذیت ناک مسافت کے بعد یوسف صلاح الدین اور امین انتہائی شکستہ حالت میں دارالحکومت شام پہنچے۔ پورے شہر میں ایک تہکہ مچ گیا، کسی کو ان کی زندگی کا یقین نہیں آ رہا تھا، مگر وہ دونوں زندہ تھے۔ پھر سلطان نور الدین محمود زنگی نے یوسف صلاح الدین کے زندہ و سلامت بچ جانے پر جشن خاص کا اہتمام کیا۔ خود سلطان عادل نے اپنے ہاتھ سے یوسف صلاح الدین کو قبائے زر نگار پہنائی۔ یہ منظر دیکھ کر نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرہ کو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ آنسو اظہار تشکر کے طور پر تھے کہ خالق کائنات نے ان کے بیٹے کو دوسری زندگی عطا کی تھی۔ امیر راشد بن عبداللہ، عمیر بن مروان اور فواد بن کعب کے چہرے مسخ ہو کر رہ گئے تھے۔ ان تینوں سے یہ جشن مسرت برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اگر ان کی یہ حرکت درباری آداب کے خلاف نہ ہوتی تو وہ یہ منظر دیکھنے کے بجائے دربار سے اٹھ کر جا چکے ہوتے یا پھر اس جشن خاص میں شریک ہی نہ ہوتے۔ مگر قدرت کے کھیل بھی عجیب ہوتے ہیں۔ وہ تینوں حاسد عمرا یوسف صلاح الدین کو اس طرح مردہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کی قبر کا نام و نشان تک نہ ہوتا،
مگر یہ کیسی ناقابل یقین بات تھی کہ یوسف صلاح الدین زندہ سلامت تھا، بلکہ سلطان نور الدین محمود زنگی اسے اپنے دست مبارک سے خلعت خاص پہنا رہے تھے۔ امیر راشد بن عبداللہ، فواد بن کعب اور عمیر بن مروان ناقابل بیان اذیت و کرب میں مبتلا تھے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی ایک ولی صفت حکمران تھے اور ان کی حکومت میں رقص و سرور اور شراب نوشی ممنوع تھی۔ اگرچہ عمرہ بادہ کشی کرتے بھی ہوں گے تو اپنے تہخانوں میں چھپ کر، پھر بھی اگر کوئی با اثر شخص اس لعنت میں مبتلا ہوتا اور اس کی بدکاری کا راز فاش ہو جاتا تو سلطان نور الدین زنگی اس کے عہدہ و منصب کا خیال کیے بغیر سر عام کوڑے لگواتے۔ اگر سلطان عادل کو کوئی شوق تھا تو بس شعر و شاعری کا، اور شاعری بھی ایسی کہ مسلمان کے خون کو گرماتی رہے اور ان کی اخلاقی تربیت کرتی رہے۔ ہرکلا سلطان نور الدین زنگی کا درباری شاعر تھا، بڑے پر اثر اور انقلابی شعر کہنے والا۔ جب سلطان عادل یوسف صلاح الدین کو خلعت خاص پہنا چکے تو شاعر ہرکلا اپنی نشست پر کھڑا ہوا اور اس نے بڑے پرسوز لہجے میں یہ دو اشعار پڑھے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بے پناہ کے سبب حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں میں محفوظ رکھا اور ان کے بھائیوں کی فتنہ گرانہ چالوں کو ناکام بنا دیا، اس طرح پروردگار عالم نے ہمارے یوسف کے چاروں طرف بھی اپنے کرم کا حصار کھینچ دیا تھا اور وہ زلزلے کی تباہ کاریوں سے امان میں رہا۔ میری دعا بھی ہے اور مجھے یقین بھی ہے کہ معبود حقیقی آئندہ بھی اس طرح یوسف کو حاسدوں کی نظر بد اور زمانے کی شر انگیزیوں سے محفوظ رکھے گا۔ پھر کچھ دن بعد ہی شاعر ہرکلا اسباب میں ظاہر ہو گیا۔ امیر راشد بن عبداللہ ایک دن اپنے گھوڑے پر سوار جا رہا تھا اور پوری رفتار میں تھا کہ یکایک گھوڑے نے اور وہ اوندے منہ گر پڑا۔ امیر راشد بن عبداللہ ذہنی طور پر اس حادثے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے گھوڑے کی لگامیں اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئیں اور وہ دور جا گرا۔ گرتے وقت راشد بن عبداللہ کا سر ایک بھاری پتھر سے ٹکرایا۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ سر کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور دماغ باہر نکل آیا۔ دوسرے امیر فواد بن کعب کو اس کے غلام نے سوتے میں قتل کر دیا۔ امیر فواد بن کعب ایک انتہائی ظالم اور اذیت پسند انسان تھا۔ معمولی غلطیوں پر اپنے غلام رملہ کو سخت سزائیں دیتا تھا اور اس پر بہت زیادہ تشدد کرتا تھا۔ آخر اس مسلسل عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے فواد بن کعب کو اس وقت قتل کر دیا جب وہ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ تیسرا امیر عمیر بن مروان یکایک اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ سلطانی طبیبوں نے اس کا بہت علاج کیا مگر عمیر بن مروان کی طبیعت روز بروز بگڑتی گئی، یہاں تک کہ شام کے ہر بڑے طبیب نے اسے لا علاج قرار دے دیا۔ اور پھر ایک دن عمیر بن مروان کے پیروں میں بھاری زنجیریں ڈال دی گئیں، وہ مکمل طور پر پاگل ہو چکا تھا۔ امیر ابن مرقوم جو یوسف صلاح الدین کے خلاف سازش کرنے والا پہلا شخص تھا، پہلے ہی معتوب و مفلس ہو چکا تھا۔ اب اچانک اس پر جزام کوڑک کا حملہ ہوا اور وہ تصویر عبرت بن کر رہ گیا، اور ان چاروں واقعات کا ان اعمال کی سزا تھی جو اس وقت ظاہر ہوئی جب ان لوگوں نے یوسف صلاح الدین کے خلاف سازشیں شروع کیں۔ امیر ابن مرقوم کی تہمت ترازی اور زلزلے کی تباہ کاریوں سے محفوظ رہنے کے بعد شام کے باخبر دور اندیش لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ یوسف کوئی غیر معمولی نوجوان ہے۔ یوسف صلاح الدین کی بحفاظت واپسی اور خلعت خاص سے نوازے جانے کے بعد شاریہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ وہ نجم الدین ایوب کے سامنے بار بار اپنا ایک ہی جملہ دہراتی تھی، بابا میں نے آپ سے کہا تھا کہ یوسف مجھ سے ملے بغیر نہیں جا سکتا۔ جب یوسف نے شاریہ کی بات سنی تو وہ باپ کے سامنے خاموش رہا، لیکن تنہائی میں اس نے اپنی ماں زبیدہ سے پوچھا، ام محترم شاریہ کیا کہتی ہے؟ زبیدہ نے بڑی محبت سے اپنے بیٹے کو اس واقعے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا، میرے بچے، جب تمہاری موت کی خبر شام کے گلی کوچوں میں عام ہو گئی تھی تو بس عزیزوں اور شناساؤں میں یہی ایک لڑکی تھی جسے تمہاری موت کا یقین نہیں آیا تھا۔ سرکاری کارندوں کی اطلاعات سن کر کچھ دیر کے لیے میں بھی مایوس ہو گئی تھی، مگر شاریہ کے یقین میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ مجھ سے اور تمہارے باپ سے یہی کہتی تھی کہ یوسف اس سے ملے بغیر نہیں جا سکتا۔ والدہ کی بات سن کر یوسف گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ روز و شب کے معمولات جاری تھے، ان میں کوئی نمایاں فرق نہیں آیا تھا، مگر شاریہ کے رویے میں ایک بڑی تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ پہلے کبھی کبھی نجم الدین ایوب کے گھر آتی تھی، لیکن زلزلے کے
واقعے کے بعد شاریہ نے بلا ناغہ آنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کچھ دیر اہل خانہ کے ساتھ رہتی، پھر یوسف صلاح الدین کے کمرے میں جاتی، چند لمحوں تک کوئی نظروں سے یوسف کے چہرے کو دیکھتی رہتی اور یہ دعا دے کر چلی جاتی، یوسف اللہ میری سانسیں بھی تم کو بخش دے۔ اگرچہ شاریہ اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں بڑی احتیاط برتتی تھی، لیکن ایک دن اتفاق سے نجم الدین ایوب نے شاریہ کی بات سن لی۔ پھر جب وہ چلی گئی تو نجم الدین ایوب نے اپنی بیوی کو تنہائی میں طلب کر کے کہا، یہ کنیز یہاں روزانہ کیوں آتی ہے؟ نجم الدین ایوب نے اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس کے لہجے میں ہلکی سی سختی تھی، وہ بے ماں باپ کی بچی ہے۔ شاریہ کے لیے زبیدہ کے لہجے میں گہری ہمدردی اور کسی حد تک محبت بھی جھلک رہی تھی۔ وہ اپنے احساس جرم کی شدت کم کرنے کے لیے ہمارے گھر آئی تھی اور پھر اس نے کبھی کبھی آنے کے لیے آپ سے اجازت بھی طلب کی تھی۔ زبیدہ نے شاریہ کی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، میں نے اسے کبھی کبھی آنے کی اجازت دی تھی۔ نجم الدین ایوب کا لہجہ مزید سخت ہو گیا، اور اب میں اس اجازت نامے کو منسوخ کرتا ہوں۔ شاریہ سے کھلے لفظوں میں کہہ دیا جائے کہ آئندہ وہ ہمارے گھر میں داخل نہ ہو۔ شوہر کا حکم سن کر زبیدہ اور یوسف صلاح الدین دونوں حیران رہ گئے۔ پھر جب کچھ دیر بعد حیرت و سکوت کی یہ کیفیت زائل ہوئی تو زبیدہ نے نجم الدین ایوب سے پوچھا، آخر آپ کو یہ نیا حکم صادر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ بے سہارا اور معصوم بچی جو ہمارے اہل خانہ کی طرح ہے، اس پر کسی وجہ کے بغیر گھر کے دروازے کیسے بند کیے جا سکتے ہیں؟ مجھ میں اتنی اخلاقی جرت نہیں کہ شاریہ کو یہاں آنے سے روک دوں۔ آپ نادان و کم نظر ہیں۔ بیوی کی بات سن کر نجم الدین ایوب کے چہرے پر ناگواری کا گہرا رنگ ابھر آیا تھا۔ شاریہ بے سہارا تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ معصوم ہرگز نہیں۔ میں آپ کی بات سمجھنے سے قاصر ہوں۔ زبیدہ کی حیرت میں بھی مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ یوسف صلاح الدین بظاہر خاموش تھا، مگر باپ کی باتوں نے اس کے ذہن کو بھی بری طرح الجھا کر رکھ دیا تھا۔ اپنے جرم پر ندامت کا اظہار کرنا تو صرف ایک بہانہ ہے، نجم الدین نے سخت لہجہ اپناتے ہوئے کہا۔ وہ معصوم نہیں، ایک شاطر کنیز ہے، میں نے اس کی گفتگو سنی ہے۔ وہ یوسف کو یوسف کہہ کر پکارتی ہے، اس کی یہ بے تکلفی کسی اور ہی طرف اشارہ کرتی ہے۔ بابا محترم، شاریہ میری ہم عمر ہے، پھر اس میں کیا مذائقہ ہے؟ اس گفتگو کے دوران میں یوسف نے پہلی بار لب کشائی کی، تم ایک سپہ سالار اور معزز خاندان کے فرد ہو۔ نجم الدین ایوب کے لہجے سے نسلی تفاخر اور جاہ و منصب کا غرور جھلکنے لگا تھا۔ اور شاریہ کیا ہے؟ ایک معتوب اور بدکار امیر کی کنیز، پھر وہ حفظ مراتب کا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ یوسف کو اس طرح مخاطب کرتی ہے جیسے میرا بیٹا اس کا ہم مرتبہ اور ہم منصب ہے۔ زبیدہ کے پاس شوہر کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ الجھے ہوئے انداز میں نجم الدین ایوب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس بے تکلفی کے پیچھے اس کی بدنشتی پوشیدہ تھی۔ نجم الدین ایوب نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، صرف یوسف سے ملنے آتی ہے، وہ ہم لوگوں سے نہیں۔ بابا محترم، میں نے آج تک شاریہ کی کوئی ناشائستہ حرکت نہیں دیکھی۔ یوسف صلاح الدین نے بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا، میرے بیٹے، ابھی تمہارا مشاہدہ بہت کمزور ہے، خدا تمہیں زمانے کے سرد و گرم اور دشمنوں سے محفوظ رکھے۔ نجم الدین ایوب نے نرم لہجے میں کہا، جب وہ ابن مرقوم کے کہنے پر تمہیں ایک بار سرے دربار رسوا کر سکتی ہے تو پھر اس کا کیا بھروسہ؟ کوئی دوسرا امیر تمہاری خاندانی عزت کی گھات میں ہو سکتا ہے، بے شمار حاسدین ہیں، وہ کسی کی بھی اعلیٰ بن سکتی ہے۔ نجم الدین ایوب ایک زمانہ شناس اور انتہائی تجربہ کار شخص تھا۔ اس نے دبے لفظوں میں بیوی اور بیٹے کو خطرات سے آگاہ کر دیا تھا۔ اس کی نظر میں ترکی نژاد کنیز شاریہ کا بے پناہ حسن ہی سب سے خطرہ تھا۔ روزانہ کی یہ ملاقاتیں کوئی ایسا خوفناک زاویہ بھی اختیار کر سکتی تھیں کہ یوسف صلاح الدین کے قدم لڑکھڑا جاتے اور پھر سارا خاندانی وقار خاک میں مل کر رہ جاتا۔ زبیدہ نے کئی بار شاریہ کو نجم الدین ایوب کا حکم سنانا چاہا، مگر ہر مرتبہ بات اس کے ہونٹوں میں دب کر رہ گئی۔ آخر ایک دن نجم الدین ایوب اور شاریہ کا آمنا سامنا ہو گیا اور شامی فوج کے سالار نے اسے سخت لہجے میں
مخاطب کرتے ہوئے کہا، لڑکی آئندہ تم یہاں مت آیا کرو۔ شاریہ نجم الدین کے اس طرز تخاطب اور حکم پر حیرت زدہ رہ گئی۔ پھر اس نے بڑی معصومیت سے پوچھا، کیوں بابا؟ میں سلطنت شام کا ایک معزز امیر ہوں، تمہارا بابا نہیں۔ نجم الدین ایوب کی آواز بہت زیادہ بلند تھی اور لہجہ انتہائی سخت۔ تمہارے یہاں آنے سے میرے گھر اور خاندان کی بدنامی ہوتی ہے۔ نجم الدین ایوب کی بات سن کر شاریہ کے دلکش چہرے پر اذیت و کرب کے گہرے سائے پھیل گئے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو یہاں ختم کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی اگلی قسط پیش کی جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔